بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 جنوری 635 کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے میں سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں شب خون تھا اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فحل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھیں۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار کرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ مدینہ والو، سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو۔ حملہ کرنے تم آئے ہو۔ شرحبیل نے للکار کر جواب للکار سے دیا، آگے تم آؤ، تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو رومیوں، کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرحبیل نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرحبیل رات کے وقت چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرتے پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جہاں بھی نکلتا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہدین اس مارکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرگے میں لے رکھا ہے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم، ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے۔ رومیوں، اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بد دلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم بردارو، سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔
تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا۔ اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرحبیل نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھوڑ سوار دستوں کے سالار درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر ہود اور قمیض اتار کر کمر سے برہنہ ہو جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مار کا ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے، دشمن دیکھتا رہ جاتا تھا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا تھا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے۔ ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھنسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی تھی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دستوں کے ساتھ فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔
انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی ہاسی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بل بوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ پہل کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا ہے، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا ہے۔ مسلمانوں کو کاٹ دیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا ہے۔ کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فہل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان جیسے وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، ایک اور سپاہی نے کہا۔ لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں قدروں تک پہنچ گئی تھیں جلد ہی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی اندر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں پر جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی جلدی دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے ہوئے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔
اس کے ساتھ ہی شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے آئے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت ہی تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ محصولات کی ادائیگی کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ میسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا۔ اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرقل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہرقل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہرقل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ زاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہ و تیگ کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بد دلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کے آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے کہا، یہ مایوسی نہیں۔ ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں ہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا دیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرقل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرقل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرقل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، زاران نے کہا۔ سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرقل نے زاران کو کن اکھیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کیا ہو۔ ہرقل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، ہرقل نے کہا۔ جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فہل کے مقام پر سالار سکلار
مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے کو بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فعل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کے شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے ایسی عقل دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ، یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تحت و تاج ملا، اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمن کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی قوتیں نہیں تھیں۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر مارکہ آرا رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی۔ منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرکل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ کچھ اور نہیں تو اپنی ذاتی وقار کی خاطر لڑو، اپنی جوان بہنوں اور بیٹیوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا۔ ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، ہرکل نے کہا۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب علاقے واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جوش باتوں میں نہیں میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے، ہرکل نے کہا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں اور دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دشمن کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر حملہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شنس سے کہا کہ وہ ہمس سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے۔
اور تھیوڈورس، اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا، تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق روانہ ہو جاؤ۔ کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شنس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب ہی رہے گا۔ دشمن پر قبضہ کر کے ہم اسے اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرکل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے، جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرکل کے بولنے کے انداز میں رعب، عزم اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے حکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔